اور الحمدللہ کہ آج یہ سعادت ہم لوگوں کو یہاں پر حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. میں اس سے قبل ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اکثر ہم نے محترم بتا چکے ہیں. نماز میں جو ارکان میں انتقالات کی جو تسبیحات بولی جاتی ہیں، جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اس کے لیے ایک تسبیح مقرر ہے. ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ زور سے بولیے. سمیع اللہ ولمن حمیدہ. یہ بہت فاش غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. روانی میں سب ایسے ہی بولتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ ملا کے بولنے میں کیا ہوتا؟ سمیع اللہ ہو لمن، ہو لمن غلط. سمیع اللہ ہلکا سا وقفہ دیجیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا خیال رکھیے. دوسری پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. بقرہ کی آیت نمبر رسول اللہ 70. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو. تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے. وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، جس کو ہم یہودی کہتے ہیں، ان آیتوں میں ان یہودیوں کو ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل. اس کو اس کے رشتہ دار نے خفیہ طور پر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو لے جا کر دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی جو میراث ہے، جو جائیداد ہے، وہ بھی لے لے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے تو اس کا خون بہا بھی مجھ کو مل جائے. اب یہ معاملہ ہوا، قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا. وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے. اس پر حکم ہوا کہ گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے تو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا. ایک گائے حکم ہوا، ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو
اور اس کے جسم کا ایک حصہ گوشت کا ٹکڑا، وہ لاش کو مارو جس کا قتل ہوا ہے، وہ زندہ ہوگا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے جو آگے آپ نے سنی ابھی آئے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا۔ بنی اسرائیل کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے نبیوں سے سوالات بہت کرتے تھے۔ اب جب سوال کرتے تھے تو نبی اس کا جواب دیتے تھے۔ اب جب نبی کوئی بات کا جواب دے دے تو پھر وہ بات ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں جتنا بتا دوں اس کو سن لیا کرو اور اس پر عمل کیا کرو۔ بنی اسرائیل کی طرح سوالات مت کیا کرو تاکہ آگے چل کر تم پر بار نہ ہو جائے۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں تراویح کی نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 3 یا 4 مرتبہ جماعت سے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام پھر جمع ہوئے، حضور کو آواز دی گئی لیکن حضور حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے انتظار کیا، چلے گئے۔ اس کے بعد میں حضور نے نماز جماعت سے نہیں پڑھائی۔ دوسرے نے بتایا کہ اگر میں اور بھی یہ نماز جماعت سے پڑھا دیتا تو تم پر یہ نماز فرض ہو جاتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نماز تم پر بار ہو جائے۔ اب فرض ہو جاتی، اب تو پھر ہر مسلمان کو پڑھنا ہے۔ ہمارا حال دیکھ ہم 5 نمازوں کا حال کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام سے سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا گائے ذبح کرو، جسم کا کوئی حصہ مارو۔ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ لاش زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دیتی، مگر انہوں نے سوال پہ سوال کیا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ نبی کبھی بھی مذاق، بیہودہ مذاق نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، ہمارے یہاں ایک بڑا غلط چلن یا رویہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے وہ عجیب الخلقت ہوتا ہے، دیکھتے ہم لوگ کان بڑے ہیں، رنگ کیسا ہے، ناک کیسی ہے، تو اس کا نہ کچھ تو اس کو ایک مخصوص ایسے مزاحیہ ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ میں اللہ معاف کرے آپ کو سمجھانے کا بندر کا منہ کا یا فلانے کے جیسا، یہ بہت ہی جو ہے نا یہ بری بات ہے۔ لیکن ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری سلطنت میں جو سب سے زیادہ دانش مند عقل مند انسان ہو اس کو لے کر آؤ۔ وزیر چلا گیا، کافی عرصے کے بعد وزیر حاضر ہوا، دربار بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے اس کی تعمیل کی؟ کہا حضور تعمیل کی۔ کہا کہاں ہے وہ شخص؟ وزیر نے آواز دی، ایک بندہ دربار میں آتا ہے اور جیسی داخل ہوتا ہے اس کا حلیہ، اس کی حیت، اس کی بناوٹ دیکھ کر بادشاہ اور پورے درباری ہنسنے لگتے ہیں۔ وہ عجیب الخلقت تھا، اس کے کان، اس کی ناک، اس کا رنگ، اس کا سر بڑا، سب ہنستے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے ایک شخص دربار کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، بادشاہ سمیت پورے درباری اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب ان کی ہنسی کچھ کم ہوئی تو وہ شخص اپنا منہ کھولتا ہے، کہتے ہیں بادشاہ سلامت۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ آپ برتن پہ ہنسے کہ برتن کے بنانے والے پہ ہنسے؟ اس کے منہ سے جملہ نکلنا تھا کہ بادشاہ اور درباریوں پر سکتہ طاری ہو گیا، جواب نہیں دے سکتے۔ اس نے خود کو برتن کہا۔ آپ برتن پہ ہنسے ہو یا برتن کے بنانے والے پہ ہنسے ہو؟ یعنی اگر برتن بھی بولتے تو برتن تو خود نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اور اگر بنانے والے پہ ہنسے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی مذاق اڑا رہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا بندہ ہو اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اگر مذاق بناؤ گے تو گویا کہ آپ اس کے بنانے والے کے، اس کے خالق کا مذاق اڑائے۔ تو نبی مذاق نہیں کرتے۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے
اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو یعنی اچھا لگے، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی ہو نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو یعنی اس کو استعمال میں نہیں لیا گیا۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، بنی اسرائیل نے یہ سارے اوصاف سننے کے بعد آخر میں کیا کہا؟ انشاءاللہ اب ہم اس گائے کو حاصل کر لیں گے۔ اگر وہ پہلے ہی انشاءاللہ بول دیتے تو یہ نوبت نہیں آتی، اس لیے ہر کام کا جو کرنے کا ارادہ ہو اس سے پہلے انشاءاللہ بولنا بہت ہی ضروری ہے، اگر نہ بولا جائے تو شیطان اس کام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی، اور اس گائے کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک آدمی تھا اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور اس آدمی کے پاس اس گائے کے علاوہ اس بچے کے گائے کا بچہ اس کے پاس تھا، اس بچے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ کیا کہ ایک دن اس گائے کے بچے پر مہر لگا کر اس کی گردن پر اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا کہ پروردگار میں یہ گائے کا بچڑا تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ امانت تو نے اس کو واپس لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ حق میں عرض کی کہ یا رب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اب اس آدمی کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ لیکن مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، دوسری پڑھے بات اچھی ہے، لیکن یہ ایسا ضروری نہیں کہ آپ مجھے کوئی حوالہ پوچھیں، لیکن بات بہت پیاری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم جب ہمارے موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے، تو ایک کام کیجیے گا، آپ کلمہ پڑھ لیں اور دعا کریں کہ پروردگار میں ایک کلمہ تیرے پاس امانت کے طور پر رکھتا ہوں، اور جب میرا وقت آ جائے تو یہ کلمہ میری امانت مجھ کو واپس لوٹا دینا۔ انشاءاللہ آپ کی زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ اب وہ گائے جو بچیا تھی وہ جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی تھی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو یہ بھی بڑا صالح اور متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے کر آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا، والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس نے پائی اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا اس گائے کو، تو وہ اس کے پاس میں حاضر ہو گیا۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر اس کو فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط لگا دی کہ سودا ہونے پر پھر اس کو اجازت حاصل کی جائے، یعنی سودا کر لینا 3 دینار پر، اور جس سے سودا ہو تو اس سے کہنا کہ میں ابھی دوبارہ اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں، پھر تیرے کو گائے لے دوں گا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار تھی، یعنی اچھی گائے کی قیمت 3 دینار۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو اب اللہ نے ایک فرشتے کو خریدار کی صورت میں اس کے پاس بھیجا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ تو اس جوان نے یہ منظور نہ کیا اور اپنی والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے 6 دینار میں بیچتا ہوں، مگر پھر اس سے یہی کہنا کہ میں اپنی ماں سے پھر پوچھ کے آتا ہوں۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتے نے قیمت بڑھا کر 12 دینار لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، یعنی ماں سے اجازت مت لو، بس دے دو 12 میں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ماں سے پوچھ کر ہی دوں گا۔ جوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں بلکہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ
اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، یعنی ہم نے گائے بیچنا یا نہیں بیچنا، آپ اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ لڑکے نے پھر یہی کہا تو فرشتے نے اس کو جواب دیا کہ ابھی اس کو روک کے رکھو، یعنی ابھی بیچنا نہیں ہے۔ جب بنی اسرائیل تمہارے پاس خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، اتنی قیمت اس کی ہو چاہیے، اس کی کھال پوری سونے سے بھر دی جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ اب اس سے جو نکات حاصل ہوئے سن لیجئے۔ پہلا یہ کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے، بے شک بہانہ تراشی۔ دوسرے یہ کہ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ ایسے عیبوں سے پاک ہیں۔ البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت حضور کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اب وہ مایوس ہو گئی اور جانے لگی، فرمایا کہ رک جاؤ، جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، جوان جائیں گی، یعنی جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا۔ ایک خوش طبعی کا حضور کی مثال تھی۔ تیسری بات کہ شرعی احکامات سے متعلق بیجا بحث مشقت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو بھی گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی۔ چوتھی بات انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے ان کو نہ ملتی۔ پانچویں یہ کہ جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے، سبحان اللہ کی امانت میں اگر دے دیتا ہے۔ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتویں بات یہ کہ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ والدین کا مقام دیکھیں، اس سے انداز لگا۔ ایک بات صرف بولوں گا آپ کو، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر فرمایا، یعنی یہ مقام ہے والدین کا، ان کی فرما برداری نہایت ضروری ہے۔ اگر والدین ناراض ہوں تو انسان کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ تمام اعمال اس کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں اور دوزخ کا مستحق ٹھہرے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے اور ماں باپ اگر راضی ہے تو اس کے اعمال پھر کام میں آئیں گے۔ آٹھویں بات کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ والدین کی بات آئی تو صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو یہاں ختم کروں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا حضور کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کا موت کا وقت قریب ہے، آپ کسی کو بھیجیے کہ علقمہ کو تلقین کرے۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو حکم ہے کہ اس کو تلقین کی جائے۔ تلقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیک اور پرہیزگار لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، بس پڑھنا ہے زور سے کچھ دیر تک کی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جائے گا وہ ہوتا ہے جاں کنی کی کیفیت میں، سکرات میں ہوتا ہے، اس کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کہنے پر کہ پڑھ لا الہ الا اللہ اس نے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو بولنا نہیں، صرف آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی آواز سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ حضور نے حضرت بلال وغیرہ صحابہ کو بھیجا، گئے تلقین کی، مگر علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ حضور کو خبر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت کے غیوب کے خزانے دے کر بھیجا تھا۔ فوراً اس کی مرض تک پہنچ گئے کہ وجہ کیا ہے۔ کہا علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ کہاں یا اس کی والدہ ہے؟ کہ اگر وہ آ سکتی ہے تو ان کو بلاؤ ورنہ میں ان کے پاس چلتا ہوں۔ خبر دی گئی، حاضر ہوئی لکڑی ٹیکتے ہوئے،
یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا، حکم کیجیے کیا بات ہے؟ حضور نے سوال کیا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ بڑا نیک، پرہیزگار، نمازی، روزوں کا رکھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، حج کرنے والا، جہاد کرنے والا. اور علقمہ کی ایک نماز ہماری پوری زندگی کی نمازیں اس پر قربان ہیں. بے شک وجہ صحابی ہے رسول. علقمہ صحابی رسول ہے. علقمہ نے حضور کی اقتدا میں نماز پڑھی، بے شک علقمہ نے حضور کی اقتدا میں روزہ رکھا، علقمہ نے حضور کے ساتھ میں جہاد کیا، علقمہ نے حضور کے ساتھ میں صدقہ و خیرات کیا. تو ان کی نیکیاں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر حالت کیا ہے کہ ارے زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. حضور نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں علقمہ کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علقمہ سے ناراض ہوں. اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ علقمہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا. ہاں دیکھیے کیا ہے کہ اگر کوئی چیز لایا علقمہ نے، انگور لایا بازار سے، تو پہلے بیوی کو دے رہا ہے، بعد میں مجھے دے رہا ہے. یعنی ترجیح دینا اس کو کہتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ماں کو دیا جائے، بعد میں پھر اپنے گھر والوں کو دیا جائے. کہا کہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، جس کی وجہ سے میرا دل دکھتا تھا اور مجھ سے ناراض ہوتا. اس کو معاف کر دے. کہا نہیں، دل دکھا ہوا ہے، معاف نہیں کروں گا. حضور نے کہا بلال لکڑیاں جمع کرو میدان میں. سب چونکے، لکڑیاں کیوں جمع کی رسول اللہ؟ کہا علقمہ کو زندہ جلا دیا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، اس کو دنیا میں ہی آگ میں چلا دیا جائے. ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کے دل جیسا کوئی دل نہیں ہے. ماں نے جب یہ سنا کہ میرے بیٹے کو زندہ جلا دیا جائے گا، کہ رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. ادھر ماں کی زبان سے الفاظ نکلے، ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جائے. ماں کا وہ مقام ہے، والدین کا وہ مقام ہے، ان کی فرما برداری، ان کا ادب، اور ان کے دل کو نہ دکھانا، ورنہ پوری زندگی کے اعمال حقارت ہو جائے گی. پروردگار مجھے اور آپ سبھی کو اخلاص عمل عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.